شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ تو شم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک نئی لوکیشن، ایک نئے انداز سے سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو یہ لوکیشن بھی پسند آئے گی۔ عالم تیرا پروانہ سلسلے میں آج کا جو موضوع ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے بارے میں ہم سب کو معلومات ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے بھی ہیں، مگر کیا یہ معلوم ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ کیونکہ آج ہمارے سلسلے کا ٹاپک ہی یہی ہے، حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بہت ساری نئی معلومات بھی آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں۔ میں اور آپ یعنی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تکلیف میں آئیں تو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر کیا گزرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں کیا خوب ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے کیا خوب ہمارے لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے ہیں گویا بیان فرمایا۔ آپ مومنوں کے لیے رؤوف الرحیم بھی ہیں، ہماری بھلائی کے نہایت چاہنے والے بھی ہیں، پوری راتیں جاگ کر عبادت میں مصروف رہتے اور امت کی مغفرت کے لیے دربار باری میں انتہائی بے قراری کے ساتھ گریہ و زاری بھی فرماتے، یہاں تک کہ کھڑے کھڑے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں پر ورم بھی آ جایا کرتے۔ یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے اپنے خوبصورت شعر میں التجا بھی کر دی، اور یہی قرآن میں جو وصف نبی پاک کا ذکر ہوا وہ بھی بیان کر دیا۔ کیا خوبصورت بات اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو۔ حضور میں مومن ہوں اور آپ تو مومنین پہ رؤوف الرحیم ہیں۔ سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے۔ یہ کون سی آیت کی طرف اشارہ ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اے محبوب تمہارے پاس جب کوئی سائل آ جائے تو اسے خالی نہ لوٹانا۔ سبحان اللہ۔ تو حضور منگتا بھی ہوں تو منگتوں کے لیے لا نہر کی خوشی ہے، اور مومن ہوں تو مومنوں کے لیے آپ رؤوف الرحیم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر تو ہمارا کام بن ہی جائے گا۔ مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، مومن ہو مومنوں پہ رؤوف الرحیم ہو، سائل ہو سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، سائل ہو سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے، خوشی لا نہر کی ہے۔ ناظرین، آج سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں اسی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو رؤوف الرحیم بھی ہیں، جو سائلوں پر مہربان بھی ہیں، جو امت کے خیر خواہ بھی ہیں، جو ہمارے لیے راتوں کو جاگا کرتے، جو ہمارے لیے خوب دعائیں کیا کرتے، آج دنیا میں لوگ ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جو بظاہر ہمیں جانتے بھی نہیں۔ وہ نوجوان جو کسی اور کو ایڈمائر، ان سے انسپائر ہوتے ہیں، جن کے بارے میں کہتے ہیں میں ان کا فین ہوں، کوئی کسی کرکٹر کا، کوئی کسی فٹ بالر کا، کوئی کسی گلوکار کا، اور عجیب عجیب لوگوں کے آپ فین بنے پھرتے ہیں اور ان کے دیوانے کہلاتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جس کے آپ فین بن گئے ہیں کیا وہ آپ کو جانتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس کے آپ دیوانے ہیں
کیا کبھی اس نے آپ کے لیے کچھ اچھا سوچا یا آپ کے لیے بھلائی کی ہے، آپ پر کوئی احسان کیا ہے؟ تو شاید آپ میں سے بہت سو کا جواب تو یہ ہوگا کہ میں نے جس کی بہت ساری تصویریں جمع کر رکھی ہیں، میں نے جس کے بہت سارے جناب البم بنا کے رکھے ہوئے ہیں، اس جیسے بال، اس جیسے کپڑے پہننے کی کوشش کرتا ہوں، وہ تو میرا نام بھی نہیں جانتا، احسان کیا کرے گا، کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی ہے، بس پسند بہت ہے۔ ارے میرے پیارے نوجوانوں، کیا کر رہے ہو آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے جو آپ کو جانتا بھی نہیں، کبھی آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، کبھی آپ کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی۔ کیوں نہ اس کو چاہیں کہ جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہمارے لیے دعائیں کر رہے تھے، سجدے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام گر کر ہمارے لیے آنسو بہا رہے تھے، رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے تھے، آج بھی قبر انور میں ہمیں یاد کر رہے ہیں، اور جب قیامت کے دن ہمیں جانا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھ انشاءاللہ شفاعت کر کے جنت میں لے جانا ہے۔ واقعی اگر محبت کرنے کا حق ہے، کسی پہ قربان ہونا چاہیے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں، اور رب نے بنایا بھی اتنا ہی پیارا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پروانے بن جائیں۔ کیا خوبصورت بات مفتی اعظم ہند لکھتے ہیں نا، تو شم رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔ سرکار 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 عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ، پروانہ عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے آقا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانا، اور پیتے گے تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، پانی ہے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے، جلووں سے روشن ہو دل آسی، تا حشر رہے روشن روشن، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ پیغام، تا حشر رہے روشن، نوری کا یہ کاشان ہے، عالم تیرا پروانہ، پروانہ عالم تیرا پروانہ، عالم تیرا پروانہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، کیا بات ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور آج ہم یہ جانیں گے
کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تو ہم پر بہت سارے احسانات ہیں، کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی ہم پر کچھ حقوق ہیں؟ آج لوگ بڑی بات کرتے ہیں اپنے حقوق پر، بچوں کے حقوق پر، عورتوں کے حقوق پر۔ ایک سٹیزن، ایک شہری کسی ملک میں رہتا ہے تو اپنے حقوق کے بارے میں غور کر رہا ہوتا ہے، معلومات کر رہا ہوتا ہے، مگر کیا ہم مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ حضرت علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کے مقدس حقوق کو اپنی کتاب شفا شریف میں بہت ہی مفصل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں اختصار کے ساتھ مختصراً اس کے بارے میں بات کریں گے۔ 8 حقوق ناظرین، 8 رائٹس آف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپون ہز امہ۔ 8 وہ حقوق ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنی امت پر، یعنی ہم سب پر۔ اب ذرا پہلے 8 حقوق کے میں ہیڈ لائنز پڑھ دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ اس پر گفتگو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالرسول۔ نمبر 2، اتباع سنت رسول۔ نمبر 3، اطاعت رسول۔ نمبر 4، محبت رسول۔ نمبر 5، تعظیم رسول۔ نمبر 6، مدح رسول۔ نمبر 7، درود شریف۔ اور نمبر 8، قبر انور کی زیارت۔ اللہ اکبر۔ یہ 8 حقوق ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو امتیوں کو پورے کرنے لازمی ہیں۔ کیا ہم اس پر کوشش کر رہے ہیں؟ بلکہ شاید بہت سارے ویورز، بہت سارے ناظرین تو وہ ہوں گے جو پہلی بار ہی ان 8 حقوق کے بارے میں جان رہے ہوں گے۔ یہ علم دین سے کتنی دوری ہے ناظرین۔ پہلا حق، اب آئیے شروع کرتے ہیں، ایمان بالرسول۔ اس کے معنی کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر دل کی گہرائیوں سے ایمان لانا، یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ یہ پہلا حق تو ہم سارے ادا کر رہے ہیں۔ بس اللہ کرے کہ یہ مرتے دم تک یہ دامن تھامے رہیں، ایمان لے کر ہی قبر میں جائیں۔ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی ماننا یہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم بتاؤں ناظرین کہ اللہ کو ماننے والے تو بہت سارے ہیں۔ یہ مسلمان بنتا ہی جب ہے جب اللہ کو اپنا مولا مانے، اپنا مالک مانے، اس کو معبود مانے، اس کے سوا عبادت میں کسی کو شریک نہ مانے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ان کی رسالت پر ایمان لانا، ان کے آخری نبی ہونے پر ایمان لانا، یہ بہت ضروری ہے، تبھی جا کے ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے۔ بلکہ بڑی نازک سی میں بات بتا رہا ہوں کہ علماء سے ایک سوال کیا گیا کہ اگر کوئی شخص زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے اور اس کے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے یا محمد الرسول اللہ پڑھ لے، علماء فرماتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اس کا خاتمہ بڑا اچھا ایمان والا ہو جائے گا ماشاءاللہ، کہ محمد الرسول اللہ میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا بھی اقرار ہے، اور محمد کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب ماننا بھی اقرار ہو گیا۔ کیا کہیں گے، کتنا زبردست حق ہے یہ؟ جی ماشاءاللہ، آپ نے جو یہ مدنی پھول دیا اس پر مجھے اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ گیا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو واقعتاً آپ ایمان کی جان ہیں۔ ایمان کی جب تعریف کی جاتی ہے تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق ہی ایمان کی جان ہے۔ شرح عقائد نصفیہ جو علم عقیدہ کی کتاب ہے جو درس نظامی عالم کورس میں بھی پڑھائی جاتی ہے، وہاں پر جب ایمان کی تعریف کی گئی تو ابتداءً یہ الفاظ ذکر کیے گئے، تصدیق النبی بالقلب، دل کے ساتھ نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے ان تمام باتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سچا جاننا۔ چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کرنا، آپ کے اقوال کی تصدیق کرنا ایمان ہے، لہذا اعلیٰ حضرت ایمان کی تعریف شعر میں کرتے ہیں کہ ایمان ہے قال مصطفی، جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا اس میں آپ کو سچا جاننا یہی ایمان۔ اور اس کا اگلا مصرع کتنا پیارا ہے، قرآن ہے حال مصطفی، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی، یعنی نبی پاک کے جو احوال ہیں سبحان اللہ وہ قرآن ہے اور جو پیارے آقا نے فرما دیا وہ ایمان ہے۔ کیا ایمان ملا کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا
سبحان اللہ سبحان اللہ. جی راشد بھائی. پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو ماننا، اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں اور بہت سارے عقائد ضمناً بیان کیے جاتے ہیں. ایمان بالرسول کا معنی کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا، جو شانیں جو خصوصیات آپ کو عطا فرمائیں، رب نے اپنے محبوب کا جو تعارف بیان فرمایا اس کے مطابق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا. اس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے آخری نبی بنا کر بھیجا تو آپ کو خاتم النبیین ماننا یہ ایمان بالرسول کا حصہ ہے. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک شان ہے کہ دیگر انبیاء ایک مخصوص قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شانیں رب نے عطا کی ہیں ان کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا یہ ایمان بالرسول ہے. اور ایمان بالرسول ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ دنیا میں تو کئی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان بھی درست اسی صورت میں ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مانا جائے. کیوں کہ ایک ہے اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ذات کو ماننا. تو ایمان کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی ذات و صفات پر بھی اعتقاد رکھا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام ارشاد فرمائے، جو فرامین ارشاد فرمائے ان کو بھی مانا جائے. اللہ کے کلام کو دیکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کا اظہار ہوتا ہے. تو اللہ پر ایمان کا حقیقی مطلب ہی یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو مانا. کیا بات ہے سیدی اعلیٰ حضرت. پھر کیوں نہ کہیں بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ. اسلامی بھائیوں، یہاں اب ایک تو ایمان، جیسے میں نے کہا کہ مسلمانوں کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ چلیں ایک حق تو ہم ادا کر رہے ہیں کہ ہم نبی پاک پر ایمان لائے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ایمان کی بڑی اہمیت بھی ہے اور اس کی حفاظت کی فکر بھی بہت ضروری ہے. یاد رکھیے یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے کہ ساری دنیا میں ہم یہ خبریں سنتے ہیں کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. یاد رہے کہ اس وقت اللہ کی رحمت سے the most growing religion on earth، ساری دنیا میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو الحمدللہ وہ اسلام ہے. بہت تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، مگر یہ یاد رہے کہ ایسا نہیں کہ غیر مسلم مسلمان ہو سکتے ہیں، مسلمان معاذ اللہ اسلام سے باہر نہیں ہو سکتے. اس میں ہمیں ڈرنا ہے. جی ہاں، ایسی باتیں انسان سے ہو جاتی ہیں جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور بدقسمتی سے علم دین سے اتنی دوری ہے کہ لوگ ایسے حرکتیں کر جاتے ہیں. اب مثال کے طور پہ کسی مسلمان کی زبان سے کفریہ کلمہ نکل گیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا نا. تو اب یہ پتہ ہی نہیں کہ کفریہ کلمات کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، نبی پاک کی شان کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، پھر فرشتوں کے بارے میں، جنت و دوزخ کے بارے میں. بڑی سازش کے تحت ناظرین مسلمانوں کا ایمان برباد کرنے کی باقاعدہ ایسا لگتا ہے کمپین چلائی جاتی ہے. کچھ ایسے فلمی گانے لائے جاتے ہیں کہ لوگ اسے گنگنا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس میں پوجا کا تو سجدے کا، محبوب کو سجدہ کرنا، پوجا کرنا، پتہ نہیں کیا کیا اس میں باتیں ہوتی ہیں. خدا کو ظالم کہا جا رہا ہوتا ہے اور مسلمان کہلانے والے اسے سن بھی رہے ہوتے ہیں، جھوم بھی رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. اسی طرح ایک اور بات، جو چٹکلے ہوتے ہیں جس کو کامیڈی شو کہتے ہیں، کامیڈین ایسے ایسے لطیفے سنا رہے ہوتے ہیں، چٹکلے سنا رہے ہوتے ہیں، جنت دوزخ کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، عذاب کی تخفیف کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ اسے سن بھی رہے ہوتے ہیں، تالیاں بھی بجا رہے ہوتے ہیں. کیا ایمان اتنا سستا ہو گیا ناظرین کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں کرنی چاہیے؟ یاد رکھیے ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ایمان ہی چھن گیا تو یہ ساری نمازیں، عمرے، حج، صدقات، قربانی سب بیکار ہو جائے گا. ایمان پاسپورٹ ہے جنت میں جانے کا، یاد رکھیے. ویزا تو بعد میں لگے گا، پہلے پاسپورٹ چاہیے نا. اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہیں تو پھر اس کے پاس کیا ہے؟
لیکن آج فکر کس کو ہے؟ یہ سوچتا کون ہے کہ میں ایمان کی حفاظت کی فکر کروں؟ اپنی ساری قیمتی چیزوں کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں، مگر ایمان کی حفاظت کی فکر بہت کم لوگوں میں نظر آتی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا ہے ناظرین، نبی پاک دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اب ذرا سوچیں یہ کون دعا کر رہا ہے؟ جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے۔ ہم وہ شعر سنتے نا، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، دین سارے جہان کو ان کے صدقے ملا ہے۔ وہ دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیوں؟ ہماری تعلیم کے لیے کہ ہم بھی دعا کریں، فکر کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، میں کہتا ہوں ڈرا دینے کے لیے بہت کافی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 کیٹیگریز بیان کی۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ انسان جو ہے 4 قسم کی، یعنی اس کی کیٹیگری بیان فرمائی کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں اور ایمان پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں اس کیٹیگری میں شامل فرما دے، اس قسم میں شامل فرما، تیرے کرم سے تو نے ایمان والا بنایا، مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مسلمانوں والی زندگی دی ہے، مولا موت بھی مسلمانوں والی دینا، ایمان والی دینا۔ دوسری کیٹیگری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ کافر پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلموں والی زندگی گزارتے ہیں اور بے ایمان موت ہی مرتے ہیں، یعنی کفر پر ہی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے دنیا میں موجود ہیں۔ تیسری کیٹیگری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگ غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، غیر مسلموں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ کنورٹ ہو رہے ہیں، مسلمان ہو رہے ہیں، نصیب میں ایمان لکھا ہوتا ہے، ان کو ایمان مل جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، میں نے پہلے بھی اپنے بیانات میں سنایا۔ ہانگ کانگ کی بات ہے کہ ہانگ کانگ میں ہمارے اسلامی بھائی ہاسپٹل میں گئے کسی مریض کی عیادت کے لیے، تو مریض کی عیادت کر رہے تھے تو برابر میں ایک اور بیڈ پر ایک بوڑھا شخص 70 سال سے زیادہ اس کی عمر تھی، غیر مسلم تھا، وہ اسلامی بھائیوں کو دیکھ رہا تھا، امامہ داڑھی، اور وہ آئے ہوئے تھے اور مریض کی عیادت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا، اسلامی بھائی اس کے بیڈ پہ پہنچ گئے، تو کہا یہ آپ کا کیا حلیہ، یہ کون لوگ ہیں آپ؟ انہوں نے بتایا مسلمان ہیں، اور 2-4 اس سے سوال کیے۔ اسلامی بھائیوں نے اس پر انفرادی کوشش کی، راشد بھائی بستر مرگ پر اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گیا اور اگلے دن اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں یار، اس کے نصیب میں ایمان لکھا تھا، اسلامی بھائی یہ اللہ کی شان تھی نا، اس کے بستر تک پہنچے اور اس اسباب بنے اور اسے کلمہ پڑھا دیا۔ تو یہ تو ماشاءاللہ ہو رہا ہے، لیکن جو چوتھی کیٹیگری پیارے آقا نے بیان کی نا، وہ ہم سب کے لیے ڈر جانے کے لیے کافی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چوتھی کیٹیگری کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمانوں والی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔ ہمیں اس کیٹیگری کے بارے میں ڈرنا ہے۔ ایمان ہے تو صحیح، مگر کیا مرتے دم تک ایمان رہے گا؟ اس کے بارے میں کبھی سوچا ناظرین؟ کبھی دعائیں کی، کبھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ یار کون سے ایسے اعمال ہیں جس سے میرا ایمان برباد ہو جائے گا، میری یہ نعمت نہ چھن جائے؟ مال کیسے چوری ہوتا ہے اس کو سنبھالنے کی فکر ہے، گاڑی کو لاک کون سا لگانا ہے، گولڈ کدھر چھپانا ہے، بینک میں پیسے کیسے رکھنے ہیں، سب پتا ہے۔ نہیں پتا تو اپنے ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں۔ خدا را میرے اور آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے نا، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اس کی فکر کیجئے، اس کے لیے دعائیں کیجئے، اور ایسے لوگوں سے دور رہیے جو جس کو کہتے ہیں نا ایمان کے ڈاکو ہوتے ہیں، ایسی باتیں کرواتے ہیں، ایسے مذاق اڑاتے ہیں اور بندہ ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ کیا کہیں گے ایمان کی حفاظت کے بارے میں؟ علماء گل بیان کی تھی کہ انسان زندگی جتنے بھی نیک اعمال کرے، خواہ عبادت دے ناں تے ہوئے، حقوق العباد دے ناں تے ہوئے، خدمت خلق دے ناں تے ہوئے، جتنی نیکیاں کرے، مال خرچ کرے، اگر بندے کو ایمان نہیں، ایمان درست نہیں، عقیدہ درست نہیں ہے، کہ سارے اعمال جڑے ہیں بالکل برباد ہیں۔ قرآن مجید میں جی مثال دیتی گئی کہ ایمان تو بغیر اگر کوئی نیکی کر بھی لے تھے ہبا منصورہ، یعنی اڑتے ہوئے غبار کی طرح۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ضروریات دین تو مراد دین دے او مسئلے، دین دیاں او ضروری گلاں ہیں جنہاں جاننا دے معاملے وچ، جنہاں دا علم رکھنے دے معاملے وچ خاص بندے اور عام بندے شریک ہیں۔ خاص بندے تو مراد علماء، یعنی علماء انہاں عقیدے جان دین، اور عام بندے تو مراد او جڑے آپ عالم نہ ہون لیکن علماء دی صحبت وچ رہن والے ہون۔ کیونکہ بندہ اگر مسلمان ہے اور لا علمی دی وجہ تو بھی اگر ضروریات دین وچوں کسی ایک دا انکار کر دیتا تو بندے دا ایمان برباد ہو گیا۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت ہے، آپ دا آخری نبی ہونا ہے، ضروریات دین وچوں ہے۔ قرآن مجید جڑا اللہ تبارک و تعالی دا کلام ہے، اس کتاب دے بارے اے عقیدہ رکھنا ہے ضروریات دین دا حصہ،
मुसलमान रहना वास्ते जरूरी है कि इस कुरान में कोई तब्दीली नहीं हुई। ये एक लंबी तफसीर है, ये अल्लाह ताला सन मालूमात हासिल करने की तौफीक अता करे। दो किताबों का मैं इत्थे हवाला पेश करे सा। अल मदीनतुल इल्मिया बड़े शानदार अंदाज में इस्तेकाम कीता 10 अकीदे ए सन पढ़नी चाहिए। नाल ही अमीर अहले सुन्नत की किताब लिखी है कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब। मैं समझदा कि उस ऐसी गल्लां और ऐसे अकायद बयान कीते गए, ऐसे जरूरी शरीयत दे मसले बयान कीते गए कि हर मुसलमान ते ये मसाइल सीखना फर्ज ऐन है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि बड़ी प्यारी किताबें हमारे राशिद भाई ने बताई कि 10 अकीदे, ये भी अल मदीनतुल इल्मिया से हम हासिल कर सकते हैं। और बड़ी प्यारी किताब कुफरिया कलिमात के बारे में सवाल जवाब। मैं समझता हूँ कि पिछले उर्दू जबान में तो शायद ऐसी किताब नहीं लिखी गई। एक ऐसा तोहफा दिया है उम्मत को अमीर अहले सुन्नत ने। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी, आपने तो यूँ समझिए कि मिसालों के जरिए बता दिया कि कहाँ कॉमेडी के जरिए या गानों में किस तरह लोग अशार में कुफरिया कलिमात बोल जाते हैं। तो प्लीज इस किताब को पढ़ें ताकि अंदाजा हो कि हम कहीं ऐसा ना हो कि गलती में भी अपना ईमान जाया कर बैठे। राशिद भाई, यहाँ एक और बात करके फिर हम दूसरी जबानों की तरफ चलेंगे। असल में शैतान है ना, वो तो चाहता ही है कि ईमान छिन जाए, मुसलमान जो है माद अल्लाह को ऐसी बात कर जाए, ऐसी हरकत कर जाए कि वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाए। कुछ लोग कहते हैं यार इतना आसान थोड़ी है यार कि एक जुमले से जो है ना ईमान चला जाएगा। आप लोग इतना मुश्किल बना दिया दीन को आपने, और जनाब क्या एक जुमले से हमारा ईमान चला जाएगा? तो मेरा ख्याल है उसका सिंपल जवाब तो वही है जो मैंने वाकया सुनाया कि 70 साल से वो बंदा कुफर में था, उसने एक बार कलमा दिल की सदाकत के साथ पढ़ लिया, वो मुसलमान हो गया। यानी बंदा काफिर हो, गैर मुस्लिम हो, और अगर वो दिल की सदाकत के साथ, यकीन के साथ वो कलमा तैयबा पढ़ लेता है और शहादत दे देता है, तो वो तो ईमान वाला हो गया ना। तो एक जुमले से जब कुफर से ईमान में आ सकता है कोई, तो वही एक बेअदबी का जुमला, गुस्ताखी का जुमला, कोई ऐसी बात उसको ईमान से खारिज भी कर सकती है। कुरान मजीद में बलम बिन बाउरा का वाकया बयान किया गया कि इतना बड़ा ये सिर्फ एक आम मोमिन नहीं बल्कि वली था, और इतना बड़ा वली था कि मुस्तजाबुद दावात था, यानी इसकी दुआएं कबूल होती थी, और इसका ऐसा तसर्रुफ था और ऐसी रूहानियत थी इसके पास कि जमीन पर रहते हुए जब ये आसमान की तरफ निगाह करता था तो लोहे महफूज की तहरीर पढ़ता था। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बद्दुआ की, कुफ्र इख्तियार किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने विलायत भी सल्ब की, ईमान भी सल्ब किया। और उलमा फरमाते हैं कि क़यामत के दिन असहाबे काफ के कुत्ते की शक्ल में ये बलम बिन बाउरा जहन्नम में जाएगा। अल्लाह करे। ईमान का सल्ब होना, ये तो कुरान मजीद में भी इस तरह की आयात मौजूद हैं। हमें बस एहतियात करनी है, अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करनी है। पहला हक नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपनी उम्मत पर यह है कि उन पर ईमान लाया जाए, और ईमान पर जिसको कहते हैं ना साबित कदम रहा जाए। एक हदीस तो शायद सबको याद होगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, मगर एक और हदीस पाक भी है, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, कि आमाल का दारो मदार ही खात्मों पर है। खात्मा ठीक हुआ तो आमाल काम आएंगे, वरना ये सारे आमाल जो है ना वो बर्बाद हो जाएंगे। खुदाया खातिमे से बचाना, पढ़ूं कलमा जब निकले दम या इलाही, पढ़ूं कलमा जब निकले दम या अब हो सकता है बहुत सारे नाज़रीन को अब समझ आएगा कि अमीर अहले सुन्नत के अशार में कितनी बार ईमान की हिफाजत की इल्तिजा होती है, यानी ईमान की कितनी फिक्र नजर आती है। ये एक शेर नहीं, ऐसे कई शेर हैं। मुसलमान है अत्तार तेरी अता से हो, ईमान पर खातिमा या इलाही। बहुत सारे अशार आपको मिलेंगे जिसमें ईमान पर खात्मे, ईमान की इस्तिकामत मांगी गई। क्या हम ये करते हैं? अल्लाह मुझे भी ईमान की हिफाजत की फिक्र अता फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए। कुछ कॉल सिलसिले में आइए शामिल करते हैं। हाजी साहब, मां मोहम्मद अहमद लाड़काने खां अर्ज़ु करे रहियो आहियां। मां तव्हांजो सिलसिलो ॾिसंदो आहियां, माशाल्लाह ॾाढो सुठो सिलसिलो आहे, ऐं तव्हां बि ॾाढा प्यारा लॻंदा आहियो, ॾाढा ख़ूबसूरत, माशाल्लाह तव्हांजो अंदाज़ बि ॾाढो सुठो आहे। मां सिंधी नात जो हिकु शेर पढ़ां थो, अर्ज़ु आहे त तव्हां बि जेको आहे सो त सिंधीअ में नात ॿुधायो। मुंहिंजो मुस्तफ़ा पाक पधरो लखनि में, जीअं गुल गुलाबी सुहिणो गुलनि में। तव्हांखे अर्ज़ु आहे त तव्हां बि हिकु सिंधीअ में नात ॿुधायो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चले भाई, सिंधी मुबल्लिग की गुफ्तगू के बाद माशाल्लाह सिंधी कॉल भी आ गई है। जज़ाकल्लाह, तव्हां जी मेहरबानी, तव्हां असांखे कॉल किया। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सिंधी ज़बान के भी एक दो शेर आपको सुनाएं, बल्कि मेरा ख्याल है आप भी पढ़ते होंगे ना सिंधी में, तो इंशाल्लाह आपसे भी सुनेंगे। अच्छा चले, एक और कॉल दीजिएगा। माशाल्लाह ये आलम तेरा परवाना जी को प्रोग्राम है, इलाही माशाल्लाह जबरदस्त है। अब्दुल रही भाई से थोड़ा की गुजारिश है कि कोई कच्ची जबान में कोई कलाम वगैरह सुनाए जो, थोड़ा असांजो दिल राज़ी थी वञे।
کچی زبان والے آپ ہی سنا دیتے بھائی. ابھی کچی زبان میں تو میرے پاس شاید جی کچھ ہے, ہاں کلام تو ہے. انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. چلیں اگلی کال دے دیں. محمد کلیم اتاری ڈی جی خان کو لینا پیا. آج صاحب دوبارہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ میں میرے گھر والے بڑے شوق نہ لے دیں. ماشاءاللہ بہت پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ دعا کو برکتاں دے. ساری ایک فرمائش ہے تساں سا کو سرائکی دے وچ ایک نعت سنا دے وہ. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. سرائکی نعت تو میں نے 1-2 بار پڑھی ہے سلسلوں میں. کچھی نعت چلے میں نے بھی نکالی ہے اور کوشش کرتا ہوں کہ بہت ٹائم بعد پڑھ رہا ہوں. شاید میں نے ذہنی آزمائش پہ پڑھی تھی تو ٹرائی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے میں غلام کے گھرایو یا رسول اللہ. مدینے میں غلام کے گھرایو یا رسول اللہ. ایوں طالب اساں آقا کوٹھایو یا رسول اللہ. ایوں طالب اساں آقا کوٹھایو یا رسول اللہ. صبح سانجی طلب ہی آ پجاں در تے کڈے آنجے. صبح سانجی طلب ہی آ پجاں در تے کڈے آنجے. وری در تے اچانجے گھرایو یا رسول اللہ. وری در تے اچانجے گھرایو یا رسول اللہ. مدینے میں غلام کے گھرایو یا رسول اللہ. مجھوں نظروں آئیں پیاسیوں ڈسیلا گنبد خضرا. مجھوں نظروں آئیں پیاسیوں ڈسیلا گنبد خضرا. مجھی نظریں جی پیاسا کا بجھایو یا رسول اللہ. مجھی نظریں جی پیاسا کا بجھایو یا رسول اللہ. مدینے میں غلام کے گھرایو یا رسول اللہ. ایوں طالب اساں کا کوٹھایو یا رسول اللہ. اس کی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ مدینے میں غلاموں کو بلائیے یا رسول اللہ. ہمیں طالب آقا جلدی بلائیے یا رسول اللہ. صبح شام طلب ہے آپ کے در پہ کب آئیں گے, پھر آپ کے در پر آئیں بلائیے یا رسول اللہ. اللہ کرے کہ جلدی مدینہ پاک کی ہم سب کو حاضری نصیب ہو. دوسرا حق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قاضی ایاز نے اپنی بڑی پیاری کتاب شفا شریف میں بیان کیا, اور وہ ہے اتباع سنت رسول. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کرنا
پیروی کرنا ہر مسلمان پر واجب و لازم ہے، اور یہ قرآنی حکم بھی ہے۔ آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے ناظرین کہ لوگ سنت کو بڑا آسان اور بڑا نارمل سا لے لیتے ہیں کہ سنت ہی ہے نا، عمل نہیں کیا تو کیا ہوا۔ ایسا نہیں ہے ناظرین، سنت پر عمل کا حکم تو قرآنی حکم ہے، اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ دیکھیں ایک بات بڑی خوبصورت، آپ قرآن کی آیت سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ دنیا کا دستور کیا ہے کہ میں اگر کہوں کہ کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ جو ہے نا میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے راضی ہوں گے۔ تو نارملی انسان یہ کہتا ہے مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری بات مانو، میرا حکم مانو، میری پسندیدہ چیزوں پر عمل کرو تو میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے، تو کرنا کیا پڑے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ رسول پاک فرماتے ہیں میری اتباع کرو۔ اچھا بینیفٹ کیا ملے گا؟ اتباع رسول پاک کی کرنی ہے، بینیفٹ یہ ملے گا کہ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ یعنی انعام یہ کہ اللہ محبوب بنا لے گا، اور صرف محبوب نہ بنائے گا، اب انعام کیا دے گا؟ فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنت پر عمل کرنا، نبی پاک کو فالو کرنا، یہ گویا دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کیسا کام آئے گا۔ رب جسے محبوب بنا لے تو پھر اور کیا چاہیے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر کوئی پسندیدہ ہو گیا، جس سے رب راضی ہو گیا نا ناظرین، پھر اس سے سب راضی ہو گیا، اس کے سارے کام سیدھے ہو جانے، کیونکہ خالق کائنات وہ ہے، خوشیاں دینے والا وہ ہے، مشکلیں حل کرنے والا وہ ہے، بیماریاں ختم کرنے والا وہ ہے، ہر طرح کی مجھے مصیبت سے بچانے والا وہ ہے، وہی راضی ہو گیا تو کام سارے ٹھیک ہو گئے۔ اور وہ ناراض ہو گیا اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہو گئے، چاہے سارا جہان راضی ہے، زندگی کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ تو پلیز سمجھیے کہ اتباع سنت رسول یہ کتنا ضروری ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جن کو نبی پاک نے ستارے فرمایا، ان ستاروں نے جب یہ آیتیں سنی، جب اس طرح کے فرامین سنے تو ان کی زندگی کیسی گزری۔ ایسے ایسے واقعات ہیں کہ ایمان تازہ ہو جائیں گے۔ کچھ واقعات سنیں گے، کی کہندے ہو تسی اتباع سنت رسول دے بارے میں؟ جی یہ جڑی تسی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس دے حوالے نال میں ایک نقطہ ذکر کرساں۔ امام احمد کسلانی رحمت اللہ تعالی علیہ المواہب اللدنیہ وچ اس آیت مبارکہ دا ایک نام ذکر کیتا، یعنی یہ آیت کیڑی ہے، اس آیت کس نام نال لوگ جان دے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی جڑی اتباع کرے سی، اللہ اس نے اپنا محبوب بنا لیا سی۔ اس آیت دا نام ہے آیت محبت۔ اس آیت مبارکہ دے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑا پیارا نقطہ ذکر کیتا۔ اطاعت ترے طرح دی ہوندی ہے، تین وجہ تو اطاعت کیتی ویندی ہے، کسی دی گل بندہ مندا ہی ہے، یا تے محبت دی وجہ تو، جن والدین دی بندہ گل منیندا انہاں دی اطاعت کریندا محبت دی وجہ تو۔ ایک اطاعت ہوندی ہے خوف اور ڈر دی وجہ تو، جن حاکم دی کوئی گل منے کہ اگر میں ادا حکم نہ من سائی دی اطاعت نہ کرے سا تے میں نقصان پہنچائے سی، اے ڈر والی اطاعت۔ اور ایک اطاعت ہوندی ہے لالچ والی، جن جڑا غلام ہوندا یا نوکر ہوندا وہ اپنے آقا دی اطاعت کریندا، اس لالچ ہوندا انعام دا اور صلے دا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ ذکر کیتا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی کیڑی اطاعت کرنی ہے، محبت علی، لالچ علی یا ڈر علی؟ مفتی صاحب ذکر کیتا تفسیر نعیمی وچ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت علی اطاعت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ اگر ڈر یا لالچ دی وجہ تو اطاعت اسی تے وہ اطاعت عارضی ہے، کیونکہ جدن تک وہ ڈر ہے اطاعت اسی، ڈر ختم ہو سی اطاعت ختم۔ انہی اگر لالچ جدن تک آئیے بندہ گل مننے سی، جیسے ہی لالچ ختم ہو ویسی مطلب پورا ہو ویسی اطاعت ختم ہو ویسی۔ محبت دی وجہ تو اطاعت کرنی ہے، کیونکہ محبت بھی دائمی راسی تے اطاعت بھی دائمی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ نبی پاک سے سچی محبت کر لیجئے، پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کر لیجئے، رب کے محبوب بن جائیں گے۔ یہ سنت ہے نا ناظرین، سنت پر جو عمل ہے یہ رب کا محبوب بنانے کا نسخہ ہے، اور یہ قرآن کی آیت محبت مجھے اور آپ کو سکھا رہی ہے۔ اب ذرا سنت کو سمجھیے، سنت ہے کیا؟ دراصل لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، تو جب ان کو ہم بتاتے ہیں نا کہ یہ سنت ہے، یہ فرض ہے، تو کہتے ہیں اچھا یہ تو سنت ہی ہے نا۔ یعنی بعد اللہ اب یہ ذہن بن گیا کہ سنت تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں عمل کرنا نہیں کرنا۔ یعنی اگر میں اس کو تھوڑا سا حج کے دنوں پر لے جاؤں، راشد بھائی حج پہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو بھی بار بار حاضری عطا فرمائے، تو جب ہم حج پہ جاتے ہیں نا تو وہاں لوگ آتے ہیں مسائل پوچھنے، سوال پوچھنے، تو جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ یہ مینا میں جو راتیں گزارنا ہے نا یہ سنت ہے، اچھا رمی کرنا جو ہے یہ واجب ہے، تو پتہ ہے سوال کیا کرتے ہیں، اگر ہم رات نہ گزارے تو کوئی دم تو نہیں ہوگا نا، کوئی جرمانہ تو نہیں ہوگا، بس سنت ہی ہے نا۔
اچھا جو واجب ہے وہ بتا دیں. اس وقت اتنا افسوس ہوتا ہے کہ یار حج کے سفر میں بھی آپ سنتوں کو چھوڑنے آئے کیوں ہیں؟ یعنی مجھے بتائیں کہ ہم حج کرنے عمرہ کرنے جاتے کیوں ہیں؟ عبادت کرنے، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے، اور وہاں بھی اب راسانیاں ایسی ڈھونڈیں کہ سنتیں چھوڑ دیں. ارے عاشق رسول کو پتہ چل جائے نا کہ یہ کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو بس بندہ دیوانہ وار وہ کرنا شروع کر دے. اب ذرا میں آپ کو دو راستے بتاتا ہوں. اس وقت ہم ایک بہت اونچی عمارت کی چھت پر بیٹھے ہیں. میرے رائٹ پر بھی آپ کو بہت دور دور تک شہر کراچی نظر آ رہا ہوگا، میرے لیفٹ پر بھی نظر آ رہا ہوگا. میں مثال دیتا ہوں. دائیں طرف اگر دائیں طرف والا روڈ لے لیں تو یہ روڈ جو ہے کراچی کے آپ یوں سمجھیے صدر کا ایریا اور یوں سمجھیے شارع فیصل اور یہ شاید اس طرف چلا جائے گا راستہ، ٹھیک ہے نا. اچھا بائیں طرف والا جو روڈ ہے ماشاءاللہ ہمارا فیضان مدینہ بھی یہاں ہے، تو پھر گلشن اقبال اور یہ راستہ، میں سمجھا رہا یہ چاہ رہا ہوں کہ دو روڈ ہیں، دو راستے ہیں. اب ان دو راستوں کو سمجھیے، ایک جنت میں جانے والا راستہ ہے اور وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنت میں جانے والا راستہ ہے. میں بتاتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، پہلے میں وہ کیا کام کرنا ہے بعد میں بتاتا ہوں. ایک راستہ وہ ہے، ایک روڈ وہ ہے کہ اس پر چلیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے، اور ایک راستہ وہ ہے کہ اس پر چلیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائے کہ یہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں اس سے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بتائیے کون سے راستے پر آپ چلیں گے؟ جنت میں جانے والا، اور وہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. کوئی اور راستہ تو چوز کر ہی نہیں سکتا نا مسلمان. اب آئیے میں ان دونوں راستوں کے بارے میں خود سے نہیں بتاؤں گا، میں آپ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سناتا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ. آقا فرماتے جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. یہ روڈ آپ کو مل گیا، اب آپ کی مرضی. اب دوسرا روڈ سنیے، دوسرا راستہ کیا ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی. جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں. اب طے آپ نے کرنا ہے کہ پیارے آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے سنتوں پر عمل کر کے، یا سنتوں سے منہ موڑ کر نبی پاک کے دشمنوں والے انداز اپنا کر. معاذ اللہ اگر یہ سننا چاہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں، خود سوچئے، خود فیصلہ کیجئے. یہ حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے، مگر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہمارے مسلمان بھائی، ہماری بہنیں کس سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ ایک تو لباس کی سنتیں ہیں، ایک اپیرنس کی سنتیں، کھانے پینے چلنے اٹھنے بیٹھنے کی سنتیں وہ بھی نہیں ہیں، اور کردار تو سنتوں سے بہت زیادہ خالی ہے. خدا را غور کیجئے. اگر آپ کو یہ چیک کرنا ہو نا کہ میں کتنا سنتوں پر عمل کرتا ہوں تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں کبھی اکیلے میں اور اپنے آپ سے پوچھئے کہ میرے سراپے میں کیا ایسا ہے جو مجھے دیکھ کر پتا چل جائے میں نبی پاک کا امتی ہوں، کس کا غلام ہوں. ارے ہمیں تو ایسا بننا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کے مجمع میں جا رہے ہوں تو لوگ کہیں یہ نبی پاک کا غلام، ان کا امتی جا رہا ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. ایسے ایسے واقعات ہیں ناظرین، ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر ہمارے دیگر زبانوں کے مبلغین کی طرف بھی چلیں گے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کی صحابہ کرام نے تو کیسے کی. اچھا ان سنتوں پر عمل کی جس پر عمل کرنے کا حکم بھی نہیں دیا گیا تھا. عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری وقت آپ کا آیا، وصال کا وقت قریب آیا، تو اپنی پیاری بیٹی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اے بیٹی عائشہ یہ تو بتاؤ کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دنیا سے پردہ فرمانے کا دن تھا وہ کون سا تھا، اور آپ کا کفن کیسا تھا، کتنے کپڑے تھے. تمنا یہ تھی کہ زندگی تو سنت کے مطابق گزری، کفن بھی سنت کے مطابق ملے، دن بھی کاش وہی مل جائے جس دن پیارے آقا دنیا سے پردہ فرمایا. یعنی یہ عمل تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک لوگوں کے پاس سے گزرے تو ان کے پاس ایک بھنی ہوئی سالم بکری تھی اور وہ کھانا کھا رہے تھے. تو آپ نے بلایا کہ حضور آپ آئیے نا ہمارے ساتھ کھانا کھائیے، دعوت دی ان کو. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، کبھی جو کی روٹی پیٹ بھر کر نہ کھائی، میں بھلا ان لذیذ اور پرتکلف کھانوں کو کیسے گوارا کر سکتا ہوں. یعنی یہ منع نہیں تھا، مگر نبی پاک نے جو کھایا، پیارے آقا نے جیسی زندگی گزاری، کوشش یہ ہوتی تھی کہ ایگزیکٹلی وہ کاپی کی جائے. مگر آج تو ان سنتوں سے بھی مسلمان دور ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ عمل کرو. پیارے آقا نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا، مسلمان نہیں رکھتے. پیارے آقا نے ایسے کئی باتوں میں حکم دیا، من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. مگر آج مسلمان دھوکہ دے رہا ہے. آنکھوں کے نماز کے بارے میں فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں.
احکام جو دیے گئے وہ عمل نہیں ہو رہے، سنتوں سے تو بہت دوری ہے۔ ناظرین پلیز، نبی پاک کا حق ہے ان کی امت پر کہ ان کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اللہ کرے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سنتوں پر عمل کریں۔ ہاں، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے، آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے، لیکن ان کی سنتوں پر عمل کر کے جانا ہے۔ امیر علیہ سنت کا وہ شعر ہے نا، اللہ کرے کہ بس ہمیں بھی وہ نصیب ہو جائے اور زندگی ایسی گزرے۔ آپ لکھتے ہیں، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر، تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگا، چلے تو گلے لگا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ جی سنت رسول اور سنت رسول پر عمل۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار وضو کر کے مسکرا رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ مطلب وہ ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی مسکرانے کی، گویا زمانے کال سے نہیں زبان حال سے انہوں نے یہ کہا کہ میں کسی کی ادا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا تھا وضو فرمایا اور وہ مسکرائے تھے۔ تو صحابہ کرام ان سنتوں پر بھی عمل کرتے جس پر عمل کرنے کا کوئی حکم نہیں تھا، مگر تلاش کرتے تھے کہ پیارے آقا نے اس موقع پر کیا کیا۔ ہمیں معلوم ہے نبی پاک نے کس موقع پر کیا کیا، کھانا کیسے کھایا، لباس کون سا پہنا، گفتگو میں کیا اختیار کیا، کن چیزوں سے پیارے آقا کو ناپسندیدگی تھی، کن باتوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بچا کرتے، ہمیں بچنے کا حکم دیا، سب معلوم ہے، پھر بھی نہیں کرتے۔ اب آپ غور کیجیے، بلوچی مبلغ کی طرف چلیں گے، پھر آپ کی کالز لیں گے۔ جی الحمدللہ رب العالمین۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دومی حق کے اتباع سنت رسول، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں سنتانی سر عمل کنک۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مبارک سیرت و سنت سر عمل کنک ہر مسلمان سر لازم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں دورائیں صحابیانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں سنتانی سر عمل کو تا مرچی کہ ماں مسلمان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں امتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں گناہ محبت دعویٰ کرنے کے مائے محبت کرنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں گناہ پہلے ماں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں اما ہدایاں کہ مارا گوشک بیتگا ماں اینی سرا عمل چا نہ کنے اے میں محبت اسے چے کمزور بھی کہ محبت یک تقاضا اسے کہ تو امائیہ گناہ محبت کرنے کہ یہ عرش عبر امن کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم میں سنتانی سرا عمل کرنے گا میں دنیا بھی بہتر بھی اور میں آخرت بھی بہتر بھی۔ مختلف زبانوں میں نبی پاک کا ذکر خیر، حقوق مصطفیٰ پر مدنی پھول لے رہے ہیں۔ آئیے کچھ کالز لیتے ہیں سلسلے میں۔ عبداللبی بھائی میں سبحان تاری فیصلہ بات اور کردہ پہ ہوں ہائی سب تاڈا سلسلہ عالم تیرا پڑوانا الحمدللہ بہت ہی اچھا سلسلہ، میں میری فیملی الحمدللہ اس سلسلہ دیکھتے ہیں۔ ہائی سب تاڈی بارگاہ عرضہ کہ پنجابی کوئی شعر کوئی نعت پیش کر دو، جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اور کال دیجیے گا۔ عالم تیرا پروانہ دا اسی بہترینو سلسلہ سے ہرا مدنی چینل چلے اور دا سلسلے بندہ بھاس چوکٹ ہوری دا مدنی چینل اور اینونا ہرا موضوع ہے وہ بھاس جانو سی موضوع سے اور او موضوع ہے حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزارش کی علم تان کہ ریدہ اینونا سلسلے ضرور ہوری مدنی چینل۔ جی پشتو کال تھی بروئی اچھا بروئی زبان میں کال تھی، بہت شکریہ آپ نے بھی ہمیں کال کی۔ پنجابی کلام کا شعر کا کہا، ایک شعر انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور بہت ہی پیارا شعر ہے، ماشاءاللہ کلام ہی بہت پیارا ہے۔ کر کے دعا سونا سورج نو موڑدا، کر کے دعا سونا سورج نو موڑدا، پیچھے توڑدا تے پیچھے جوڑدا، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا
قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا کالیاں زلفاں والا دکھی دھیلا دی سہارا کالیاں زلفاں والا دکھی دھیلا دا سہارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں دید میرے نبی دی رب دا نظارہ دید میرے نبی دی رب دا نظارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا ہو سکتا ہے کسی کو کنفیوژن نہ ہو جائے، دید میرے نبی دی ہے رب دا نظارہ، مقصد یہ ہے کہ پیارے آقا اللہ کی قدرت کا مظہر ہیں۔ تصویر کی جب بندہ کوئی تعریف کرتا ہے کہ تصویر کو دیکھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے مصور کیسا ہوگا، اس کو بنانے والا کیسا ہوگا۔ نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ نور کے وہ مظہر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے نائب ہیں اس دنیا میں، ہم سب کے لیے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ کے لیے، تو سبحان اللہ۔ اور آج ہم نے قرآن کی آیت بھی تو سنی، مزید ایک کچھ آیتیں سنیں گے تو یہ کانسیپٹ اور کلیئر ہو جائے گا کہ رسول پاک کی محبت، رسول پاک کی اطاعت، نبی پاک کی خوشی گویا یہ رب کی خوشی ہے، یہ رب کی اطاعت ہے اور یہ رب کا حکم ماننا ہے۔ کیونکہ اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو اگلا حق ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر، وہ ہے اطاعت رسول۔ یعنی پہلے ہم نے پہلا حق ڈسکس کیا ایمان بالرسول، دوسرا اتباع سنت رسول یعنی سنت رسول پر عمل کرنا، فالو کرنا، اطاعت رسول یعنی نبی پاک جو فرما دیں، جو آرڈر دے دیں اس کو فوراً اوبے کرنا، لبیک کہنا اور اس پر عمل کرنا۔ میرے بیچ اسلامی بھائیو، ہر امتی پر رسول خدا عز و جل کا حق ہے کہ ہر امتی ہر حال میں، ذرا الفاظ سنیے گا، ہر حال میں آپ کے ہر حکم کی اطاعت کرے، اور آپ جس بات کا حکم دیں بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی اس کی خلاف ورزی کا تصور نہ کرے، کیونکہ آپ کی اطاعت اور آپ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہر امتی پر فرض عین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء میں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اپنا حکم ماننے کا فرمایا، ساتھ ہی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا حکم دیا۔ ترجمہ کیا بنا؟ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا۔ اچھا، جب حکم رسول پاک کا مانیں گے پھر کیا ہوگا؟ آگے آیت میں فرمایا سورہ نساء میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر بکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ جو حکم قرآنی ہے، صحابہ کرام نے جب یہ سنا، ان کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا، ان کا انداز کیا تھا، کس طرح نبی پاک کی ہر بات پر لبیک کہتے، تصور ہی نہیں تھا کہ پیارے آقا کچھ فرمائیں اور صحابہ کرام کچھ اور کریں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، مشکات شریف میں حدیث کی کتاب ہے، یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت کی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا، وہ سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہے، آپ نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ انگوٹھی تو اٹھا لو، اس کو کسی اور استعمال میں لے لینا، آپ نے پہننا نہیں ہے، مگر سونے کی انگوٹھی کسی اور استعمال میں لے لی جائے۔ اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم، جب رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا ہے تو اب میں اس کو انگوٹھی کو کبھی نہیں اٹھا سکتا۔
ذرا غور کیجئے میرے بیچ اسلامی بھائیوں کہ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کا منع کر دیا اب ہمیں اس پہ عمل ہی نہیں کرنا ہے. اللہ کرے کہ یہ جذبہ ہمیں بھی مل جائے. پہلی ہماری زندگی کی کوشش یہ ہو کہ کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند آئے گا, یہ نبی پاک کی کہیں ناپسند تو نہیں, پیارے آقا کے کسی حکم کی خلاف ورزی تو نہیں. اور اگر ایسا حکم آ جائے نا تو پھر یہ سوچنا نہیں اس میں نقصان ہوگا یا نفع ہوگا, کرنا ہی نہیں ہے. اس معاملے میں تو وہ جو ہے نا پنجابی لوگ بڑی پیاری بات کہتے ہیں, اسی منن والے سوچن والے نہیں ہیں. نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, نبی سے جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے, نبی مختار کل کے جس کو جو چاہے عطا کر دے. کیا کہیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا یعنی آپ کے فرامین پر عمل کرنا, اس کی سب سے عمدہ اور روشن مثال صحابہ کرام کی سیرت ہے. صحابہ کرام میں دو طبقے ہیں, بعض مہاجرین ہیں بعض انصار ہیں. دونوں کے کردار میں یہ پہلو ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا سب کچھ قربان کر دینا ہے. مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام موجود تھے, ان کے گھر والے, رشتہ دار, ان کا کاروبار, ان کے اموال سب وہاں موجود تھے, لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے حکم فرمانے پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ہجرت کا حکم فرمایا تو انہوں نے کسی پسو پیش سے کام نہ لیا, اپنے عزیزوں کو چھوڑ دیا, اپنے وطن کو چھوڑ دیا, مال کو چھوڑ دیا اور انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی. پھر مدینے میں جو مسلمان موجود تھے, جو صحابہ کرام موجود تھے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کو حکم ارشاد فرمایا, تعلیمات ارشاد فرمائی, تو انہوں نے اپنے ذاتی مال میں مہاجرین صحابہ کرام کو شریک کر لیا. سبحان اللہ. ہم سے مال کا یا اس انداز میں تو اب تقاضا نہیں کیا جاتا, اب تو حالات وہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے کتنی مشکلات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت والا معاملہ کیا, اپنا مال بھی آدھا کر دیا, گھر بھی آدھے دے دیے, کاروبار میں پارٹنر بنا لیا. یعنی نبی پاک کا حکم آ گیا تو پھر دیکھا ہی کچھ نہیں نا. آپ نے جو پنجابی کا فرمایا, فارسی میں بھی کہا جاتا ہے عقل قربان کن پیش مصطفیٰ. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب یہ اطاعت رسول اور اتباع رسول کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ جدا ہے. کسی اور کی بات سننی ہے تو سن کے سوچ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے, لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جہاں سوچنا نہیں ہے, جو حکم آیا اس کی لاجک سمجھ آئے نہ آئے. کہ حکیم عز و جل کے رب تبارک و تعالیٰ کے نائب مطلق ہیں, ان کا فرمانا رب ہی کا فرمانا ہے, آنکھیں بند کر کے. واہ 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 سبحان اللہ. اور یہ واقعی اگر ایمان کہتے بھی اسی کو ہیں, آج کل یہ تھوڑا سا جس کو آپ کہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا لبرلزم آ گیا ہے, ماڈرنزم آ گیا ہے, کہ لوگ لاجک پوچھتے ہیں کہ یہ سنت کا کیا وجہ ہے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, اسلام کا یہ حکم کیوں ہے. ہم اور آپ ہوتے کون ہیں کیوں پوچھنے والے؟ مجھے ایک بات بتائیے, جو لوگ کہتے ہیں جناب اسلام کے کچھ قوانین ہیں جو سمجھ نہیں آتے, اس کے پیچھے لاجک کیا ہے, مجھے ایک بات بتائیے, کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ ہم بن دیکھے رب پر ایمان لائے ہیں. کیا ہم نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے؟ نبی پاک کو آخری نبی مانگتے ہیں. کیا ہم نے جبریل امین کو آسمان سے جو ہے وہ قرآن کی آیتیں لیتے ہوئے اترتے دیکھا ہے؟ ہم نے نہیں دیکھا. ہم قرآن کو رب کی کتاب مانتے. اتنی ساری باتیں غیب کی مان لی, اور اب چند وسوسوں کے بعد پوچھتے ہیں جناب یہ حکم کیوں ہے, تو یہ لاجک کیوں ہے. ارے ہم ماننے والے, ہمارا کام لبیک کہنا, اطاعت کرنا ہے. وہ کتنی پیاری مثال دی مہاجرین اور انصار کی. مجھے وہ یاد آ گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب یہ مکے سے مدینے پہنچے, بہت ویل وردی, بڑے مالدار صحابی تھے, مگر ایمپٹی ہینڈڈ پہنچے, کچھ بھی نہیں تھا, سب مکے میں رہ گیا تھا. تو اب جن صحابی رسول کو ان کا ساتھی بنایا گیا, ان کے پاس مکان دو تھے, انہوں نے ایک مکان دے دیا, اپنا مال آدھا کر کے حضرت کو دے دیا, اور فرمایا میری دو بیویاں ہیں, آپ ایک کو پسند کر دیں, میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, آپ اس سے عدت کے بعد شادی کر لیجیے گا. آپ نے نہ ان کا مال لیا, نہ ان کا مکان لیا, نہ ان کی زوجہ سے شادی کی. خودداری بھی دیکھیں, ادھر سے قربانی ضرور تھی. آپ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو, مجھے کاروبار کرنا آتا ہے. پھر انہوں نے کاروبار شروع کیا اور اللہ نے اس پہ پھر برکت ڈال دی, پھر مالدار ہو گئے. تو یہ تھے وہ صحابہ. نبی پاک کا حکم آیا, پھر سوچنا نہیں ہے, پھر سب لبیک کہنا ہے.
یہ نعرہ تو ہم لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ, ہمیں عملی طور پر بھی سنتوں پر بھی تو لبیک کہنا ہے نا. ہم نے اپنی نفس کی خواہشات کو دبا کر بھی تو لبیک کہنا ہے کہ نہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا حرام نہیں دیکھنا, میں نے حرام نہیں دیکھنا, میں نے حرام نہیں سننا, میں نے حرام نہیں کھانا, میں نے حرام کمانا نہیں ہے. اس طرح اگر ہم اپنی زندگی کو پیارے آقا کی سنت اور اطاعت پر گزاریں گے, پھر دیکھیں نبی پاک کی کیسے کرم نوازی ہوگی. اور یہ حق ہے, جی ہاں, یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے ہم پر کہ ہم ان کی اطاعت کریں, ان کے حکم کو فالو کریں. کیا فرمائیں گے اختر بھائی؟ ما خوغو اسلامی رڑو مدنی چینل کتن کو الحمدللہ دا حق دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پمنگ واندے کہ منگا دا غی اطاعت کو یو مخ کے منگا سنت واندے خبروں کا پتہ دے کہ واندے با عمل کو ایو دے اطاعت رسول, یعنی سر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوے پاگے ماندے با عمل کو. دیکھیں یو روایت راغلے دے کہ صحابی رسولو اگا مزل رالو جمعی مزل رالو اگا دا جمعیت نا باہرو او نبی علیہ السلام جمعیت کی دن نا خطبہ برکولا ایو کس سے ادھر دو نبی علیہ السلام اگا لوئی جو تاسو کی نہیں تکینا اگا آلتا باہرو اگا آلتا کی ناستو اللہ اکبر. او چی اگا چی مزو شو بیا نبی علیہ السلام اگا تا پوسو کو چی دن مز کے کارن نشوی یا رسول اللہ در آتلما دروازی نا بارو مستاسو آواز آلو چکی نہیں زاغ وقال تا کی ناستما اما تاسو لن دی ویلی دا سے جذبہ وا جسر نبی علیہ السلام ہوئی آغا وقت پاقی واندی عمل کول پکار دے. اللہ تبارک و تعالی دے مغلہم پدا سے جذبے واندے عمل کول توفیق را. بڑی پیاری بات. یہ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے کہ مسجد شریف میں جتنے بھی نمازی ہوتے, بلکہ بعض اوقات میرے آقا علیہ السلام کی آواز مبارک جو ہے, یعنی آج تو مائک کے ذریعے اپنی آواز پہنچاتے ہیں, پیارے آقا کی آواز ایکولی تمام صحابہ کو پہنچا کرتی تھی. اور سبحان اللہ حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ تھے, تو بتائیے نا سب تک آواز کیسے پہنچی؟ نبی پاک کے خطبے کی آواز پہنچتی تھی, میرے آقا کی آواز کا یہ معجزہ تھا. اور ایک اور خوبصورت بات علماء نے لکھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابہ جو تھے نا وہ نابینا تو تھے, مگر کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو سماعت سے محروم ہو. یہ بھی نبی پاک کی آواز کا معجزہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیارے آقا پیغام حق دینے آئے تھے, تو ہر صحابی وہ سن لے, جو پیغام ہے وہ سب تک پہنچے. تو ایک صحابی بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کی سماعت جو ہے وہ سماعت سے محروم ہو. ہاں نابینا تھے مگر نبی پاک کی آواز سن لیتے تھے تاکہ وہ احکام خداوندی اچھے طریقے سے حاصل کر لیں. تو کیا بات ہے, میرے آقا علیہ السلام کی سندھی مبلغ کی طرف چلتے ہیں. پیارے آقا علیہ السلام چگر صحابہ کرام سا کتنا تشریف کھنی اچن پا تو رستے میں کوئی گھر ملاحظہ کयो کہ صحابی جو گھر ہوयो عالیشان ٹھہل ہوयो, لیکن پیارے آقا علیہ السلام کہ کچھ ارشاد نہ فرماयो, پان نہ کہ ناپسندیدہ اظہار کयो اور نہ گواہی جو اظہار فرماयो. تو ونی پان مسجد نبی شریف میں ونی تشریف رکھیا تو تھوڑی دیر پہلے وہی صحابہ رسول جن جو گھر ہوयो تو جن وہ حاضر تھو تو حضور جو ان کے پن رخ موڑے چھڈیو. تو صحابہ والا حیران اور پریشان تھیا تو حضور تو مجھے کھلی ॾिसंदा हुया, अॼु मूंसां कलाम नथा फरमाइनि, मूंखे ॾिसनि कोन था. त पाण साहिबनि खां पुछियो हुज़ूर अॼु मसइलो छा आहे? त साहिबा किराम अर्ज़ु कयो असां रस्ते मां अचूं पिया, हुज़ूर तव्हांजे घर खे ॾिठो आहे, थी सघे थो हुज़ूर खे तव्हांजो घर जेको पसंदि न आयो आहे. त साहिब रसूल ॿियो को कलाम ई कोन कयो, वञी करे सभिनी खां पहिरियां पंहिंजो घर ढहाई, पंहिंजो घर ज़मीन सफ़ा मिलिया मेट करे छॾियईं, पोइ वरी अची हुज़ूर जे बारगाह में रसूल अल्लाह ऐं पंहिंजे घर खे केराए छॾियो आहे. त इहे साहिब जी सीरत हुई, साहिब जो जेको तरीक़ेकार हुयो. त जॾहिं आका इस्लाम जो हुकुम अची वञे उते लॉजिक न ॾिसबी आहे, उते सोच बि न आहे, बस उते अमल कबो आहे. हम ये चाहते ये हैं कि आप इसको याद भी रखें और इस पर अमल करना आज से शुरू भी कर दें, तभी तो उम्मती को पर जो हकूक है वो पूरे भी तो करने हैं ना. 3 हुकूक आज हम अपने सिलसिले में बयान कर सके. अगले सिलसिले में इंशाअल्लाह हम कोशिश पूरी करेंगे कि बकिया 5 हुकूक जो है और बड़े प्यारे हुकूक हैं इंशाअल्लाह. मदीना मदीना होगा क्योंकि उसी में मोहब्बत रसूल है, जिक्र रसूल है, मदह रसूल है, हाज़री मदीना का जिक्र है. तो कुछ इश्क वाली बातें होंगी और समझेंगे कि हम उन हुकूक पर अमल कर भी रहे हैं, ये सिर्फ ज़बान के जो है वो बातें करने वाले हैं. तो इंशाअल्लाह उस पर भी बात करेंगे. नाज़रीन वक्त हुआ है नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक के हवाले से एक बहुत खूबसूरत सेगमेंट है. हमारे राशिद भाई हमें एक दुरूद पाक सिखाया करते हैं, बताया करते हैं और उसका नाम भी बड़ा प्यारा है. उस सेगमेंट का नाम है फरिश्तों का वजीफा. मेरी सालस है आलम तेरा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक पढ़ना ये भी नबी पाक अलैहिस्सलाम का हक है जो उम्मती पर लाजिम है. अल्लाह ताला इस हक की अदायगी की हमें तौफीक अता फरमाए. आज हम एक बड़ा शानदार दुरूद पाक
سننے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ درود پاک دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں بھی پڑھایا جاتا ہے. پہلے اس کی فضیلت سنتے ہیں، پھر اس درود پاک کے الفاظ کو پڑھنے کی سعادت پاتے ہیں. چنانچہ صحابی رسول حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. وہ کون سا درود پاک ہے؟ مل کے پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو. مہر خدا نور نور، دل ہے سیاہ دن ہے دور، شب میں کرو چاندنا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ. ذرا غور کریں، 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھیں. اور چاہیے کہ اور درود ایک کتنا مختصر ہے، جزا اللہ عنا محمدن ما ہوا اہلو. یاد کر لیں اور پڑھتے رہیں، کم از کم روز کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو بیڑا پار ہو جائے گا. درود پاک واقعی ایسا وظیفہ ہے کہ پڑھتے رہیں اور نیکیاں لوٹتے رہیں. وہ بڑا پیارا شعر ہے نا، آصف بھائی سنائیں. اور ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی یہ ہے کہ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام. مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام، ہے فرشتوں کا وظیفہ صلاۃ و سلام. ناظرین اب اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا نام ہے سنت رسول اللہ جی. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا ناظرین آج سنت رسول میں ہم کون سی سنت سیکھیں گے؟ پہلے چلتے ہیں عربی مبلغ دعوت اسلامی کی طرف. عربی آقا کی سنت ہے نا. آئیے مبلغ دعوت اسلامی عربی زبان میں ہمیں سنت اور آداب بتائیں گے. یاد رہے آپ نے جانا کہیں نہیں ہے کیونکہ انشاءاللہ اردو سب ٹائٹل بھی ہوگا، آپ اردو میں پڑھ سکیں گے کہ عربی مبلغ کیا بول رہے ہیں. لكل شيء في الإسلام آداب وأخلاق، فالمجالس لها سنن وآداب، فهذه وقفة موجزة لبيان بعض آداب الجلوس والمجالس التي يجب على المسلم أن يراعيها. كما قيل إن لكل شيء زينة، وزينة المجالس آدابها. وقال الشاعر لكل شيء زينة في الورى، وزينة المرء تمام الأدب، قد يشرف المرء بآدابه فينا وإن كان وضيع الأدب. إليكم بعض آداب الجلوس. اختيار المكان المناسب للجلوس بأن لا يجلس على الطريق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. ومنها عدم الجلوس بين الظل والشمس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان أحدكم في الشمس وصار بعضه في الشمس وبعضه في الظل فليقم. ومنها خلع النعال عند الجلوس، كما قال الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلستم فاخلعوا نعالكم. ومنها استقبال القبلة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لكل شيء زينة وزينة المجالس استقبال القبلة. هذه بعض آداب الجلوس فقط، وهناك آداب للمجالس. ومن هذه الآداب المحافظة على الذكر والدعاء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة. ومنها أحبتي السلام عند الدخول والخروج، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم. ومنها عدم التفريق بين الاثنين إلا بإذنهما، لقول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. وأخيرا المحافظة على كفارة المجلس، وهو قول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بآداب الإسلام وأن يجعلنا من أتباع سيد الأنام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین اب ہمیں اجازت دیجیے، اور اگر آپ یہ حقوق مصطفیٰ پڑھنا چاہتے ہیں تو بڑی پیاری بک ہے سیرت مصطفیٰ، مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیجیے، دعوت اسلامی .net سے چاہیں تو ڈاؤن لوڈ کر دیجیے اور ابھی سے اس کی برکتیں لوٹنا شروع کر دیجیے. بہت پیاری کتاب مفتی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے لکھی ہے، اور اس کتاب میں ہی حقوق مصطفیٰ کا پورا ایک چیپٹر ہے. آپ چاہیں تو اسے پڑھ لیجیے. اگلے سلسلے میں انشاءاللہ بقیہ جو حقوق مصطفیٰ ہے اس کا بیان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ.